لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قارئان، آج کی کلاس کا موضوع گفتگو احکام درس نمبر 3 ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ پڑھیں گے کہ تقلید کس کو کرنی چاہیے۔ انسان کے اندر خاص شرائط اور خصوصیات پائے جانے کے بعد لازم ہے کہ احکام اور قوانین الہی کی پیروی کرے۔ ان شرائط کو شرائط تکلیف کہا جاتا ہے، اور اگر ان میں سے کوئی ایک نہ ہو تو انسان مکلف نہیں ہے۔ نمبر 1 عقل، نمبر 2 قدرت، نمبر 3 بلوغ۔ الف عقل۔ تکلیف کی پہلی شرط مکلف کا عاقل ہونا اور فکری توانائی رکھنا ہے، اور جو شخص مجنون اور دیوانہ ہے اور فکری لحاظ سے لازمی توانائی نہیں رکھتا ہے تو اسلام کی نظر میں کوئی وظیفہ نہیں رکھتا، اور جب تک چراغ عقل اس انسان کے اندر روشن نہ ہو اور ایمان و کفر، حق و باطل، واجب اور حرام کو تشخیص دینے کی قدرت نہ رکھتا ہو، اس کے ذمے کوئی تکلیف نہیں ہے کہ اگر اس کے پاس عقل نہیں ہے، یا وہ مجنون ہے، یا وہ دیوانہ ہے، وہ غور و فکر کرنے کی توانائی نہیں رکھتا ہے، تو اس کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ اس کے ذمے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ انسان کی عقل اور فکری طاقت تکلیف، محاسبہ اور مواخذہ الہی کا معیار ہے، اور مروی ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، نے فرمایا کہ قیامت کے دن خداوند متعال بندوں کو دنیا میں دی گئی عقل کے مطابق ان کے حساب و کتاب لے گا۔ اس کے بعد قدرت۔ دوسری شرط تکلیف قدرت، یعنی خداوند عالم نے انسان سے جن کاموں کا مطالبہ کیا ہے اسے بجا لانے کی توانائی رکھتا ہو۔ قرآن کریم اس سلسلے میں فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ سورہ بقرہ میں ارشاد خداوندی ہو رہا ہے کہ خداوند عالم کسی کو بھی اس کی توانائی سے زیادہ تکلیف نہیں کرتا، اور حدیث میں منقول ہے کہ امام حسین علیہ السلام اس شرط کے بارے میں فرماتے ہیں کہ خداوند عالم کسی کی طاقت کو نہیں لیتا مگر یہ کہ اپنی اطاعت کو اس کی گردن سے ہٹا لیتا ہے، اور کسی کی قدرت کو سلب نہیں کرتا مگر یہ کہ اپنی تکلیف کو اس سے ہٹا لیتا ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے بلوغ۔ تیسری شرط بلوغ ہے۔ بلوغ وہ مبارک حالت ہے کہ انسان اس کے سائے میں یہ شائستگی پیدا کرتا ہے کہ خطاب الہی اس کی طرف متوجہ ہو، اور خداوند عالم کے دستورات اور فرامین اس پر واجب ہوں، اور ان امور کا انجام دینا جس سے منع کیا گیا ہے اس پر حرام ہو، اور اپنے دینی وظائف کو انجام دینے کے ذریعے خداوند عالم سے تقرب حاصل کرے، اور بندگی اور تسلیم کے امتحان میں سرفراز اور سربلند ہو۔ دین مبین اسلام نے بلوغ کے لیے کچھ نشانیاں بتائی ہیں جن کی تفصیل آئندہ بیان کی جائے گی۔ بلوغ کی علامتیں۔ لڑکی میں بالغ ہونے کی علامت 9 سال قمری، یعنی اردو کے حساب سے، چاند کے حساب سے تاریخ، 9 سال قمری کا تمام ہونا۔ لڑکی بنسبت لڑکوں کے چند سال پہلے بالغ ہوتی ہے۔ سمجھ میں آتا ہے کہ عورت کو مسئلہ تکلیف یعنی کہ بلوغ میں مقدم کرنا اس بات کی علامت ہے کہ عورت خداوند عالم سے رابطہ برقرار کرنے میں اور کمال کی طرف حرکت کرنے کی جلد صلاحیت پیدا کر لیتی ہے۔ اس کے بعد تقلید کس میں کی جاتی ہے؟ مسلمان شخص کا اصول دین کی بنسبت اعتقاد آگاہی اور شناخت رکھنا ضروری ہے، اور اصول دین میں تقلید نہیں کر سکتا اس بنا پر وہ کسی ایسے شخص کی بات کو جو اصول دین کی بنسبت علم رکھتا ہو
صرف اس بنا پر قبول نہیں کر سکتا کہ اس نے کہی ہے، جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے بتایا تھا کہ اصول دین میں کسی بھی طور تقلید جائز نہیں ہے، کہ اگر کسی نے کوئی کام کیا ہے تو ہم بھی کریں گے، کسی نے اگر کچھ کہا ہے تو وہ صحیح کہہ رہا ہے، یعنی اس کو اپنی عقل و پیمانے پہ پرکھے بغیر اصول دین کو کسی کے کہنے پہ ایکسیپٹ نہیں کرنا ہے آنکھیں بند کر کے۔ تو اسی طرح کہ صرف اس بنا پر انسان قبول نہیں کر سکتا کہ یہ بات اس نے کہی ہے، لیکن اگر کوئی شخص اسلام کے حق اور صحیح عقیدوں پر اعتقاد رکھتا ہو، اگرچہ آگاہی اور شناخت سے نہ ہو، تو وہ مسلمان اور مومن ہے اور اسلام اور ایمان کے تمام احکام اس پر جاری ہوتے ہیں، لیکن احکام دین کی بنسبت ضروری ہے اور یقینی مسائل کے علاوہ ہر شخص کو چاہیے کہ یا مجتہد ہو تاکہ احکام کو دلیل سے حاصل کر سکے، یا مجتہد کی تقلید کرے، یا احتیاط کر کے اس طرح اپنے وظیفے پر عمل کرے کہ یقین ہو جائے کہ اپنے وظیفے کو انجام دے دیا ہے۔ مثلا چند مجتہد کسی عمل کو حرام سمجھیں اور چند دوسرے مجتہد کہیں کہ حرام نہیں ہے، تو اسے چاہیے کہ اس کام کو انجام نہ دے، اور اگر کسی عمل کو بعض مجتہد واجب اور بعض مجتہد مستحب قرار دیں تو اس کو بجا لائے۔ پس وہ افراد جو نہ مجتہد ہیں اور نہ احتیاط پر عمل کر سکتے ہیں، ان پر واجب ہے کہ تقلید کریں۔ تقلید کس کی جائے؟ احکام میں تقلید کا معنی مجتہد کے حکم پر عمل کرنا ہے، اور اس مجتہد کی تقلید کرنا چاہیے جو بالغ، عاقل، شیعہ اثنا عشری، حلال زادہ، عادل اور زندہ ہو۔ اور اگر کسی فرد کو اجمالی طور پر علم ہو کہ وہ مسائل جو اسے درپیش ہیں مجتہدین آپس میں اختلاف نظر رکھتے ہیں، گرچہ اختلاف نظر والے مسئلے کو نہ جانتا ہو، ضروری ہے کہ اس مجتہد کی تقلید کرے جو عالم ہو، یعنی اس کا علم دوسرے مجتہدین سے زیادہ ہو، اور حکم خدا اور معینہ وظیفہ کو حکم عقل اور شرع کے مطابق سمجھنے میں مجتہدین سے توانا تر ہو۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ قاہران، آج ہمارا درس نمبر 3 کہ جس میں ہم نے گفتگو کی تقلید کس کو کرنا چاہیے، بلوغ کی علامتیں، تقلید کس کی جائے، تقلید کے بارے میں ہم لوگوں نے سمجھا اور اسے جانا کہ تقلید کس کی جاتی ہے اور تقلید کس کی جائے۔ تو آپ سب اسے بغور پڑھیے گا، جو آپ لوگوں کو ارسال کر دیا گیا ہے اس کی آڈیو ریکارڈنگ کرنا بھولیے گا نہیں، اور اس کے بعد 10 سوالات بنا کے آپ ارسال فرمائیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔